السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ جس کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور آپ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں گے اور غور سے سنیں گے، اور لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے سامنے مزید درس لے کر خوشی خوشی حاضر ہوں۔ تو ناظرین سنیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 110 اور 111 کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ تو میں نے پہلے آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے اور ان کے معجزے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ تو اب میں آپ کے سامنے جو ہے اس سے آگے والے یعنی توجہ سے اور غور سے سنیں، یعنی آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کون کون سے معجزات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے، یعنی کون سے شرف حاصل تھے، خصوصیات تھی جن کا ذکر پہلے آیات میں ذکر ہوا ہے۔ یعنی نمبر 1 میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، وہ مٹی کا گارے لے کر اسے ایک پرندے کی شکل بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ زندہ ہو جاتا۔ دوسری خصوصیات یہ تھی کہ پیدائشی اندھے کو اچھا کر دیتے تھے اور نابینا دیکھنے لگتا تھا۔ نمبر 3 ہے کوڑے کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے کوڑ کے۔ نمبر 4 ہے مردے کو کم باذن اللہ کے حکم سے اٹھ کر زندہ کر دیتے تھے۔ ناظرین جیسے سورۃ بقرہ میں ذکر آیا ہے تو اور سورۃ آل عمران میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اب سنیں غور سے کہ حضرت عیسیٰ کے مزید اور معجزے اور کون کون سے ہیں۔ تو توجہ فرمائیں، یہاں پہ یہ آیت نمبر 110 اور 111 اس کا ہی 10 کا ہی بقیہ حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ، تو ان کے پاس نشانیاں لے کر آیا، تو ان الذین کافروا منہم ان ھذا، تو جو ان میں کافر تھے کہنے لگے یہ تو نعوذ باللہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وہی تھا، اب یہ سنیں 111 آیت ہے، جب میں نے یعنی الا الحواری ان آمنوا بی، حواریوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ ایمان لاؤ مجھ پر، یعنی آمنوا بی یعنی مجھ پر ایمان لاؤ، وبرسولہ اور میرے رسول پر، قالوا آمنا واشہد، تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اور گواہ، بأننا مسلمون، گواہ ہو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے ایمان دے اور جس کو چاہے منکر بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے۔ جو بار بار برائیاں کرے گا اس کے دل دماغ پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور وہ برائیاں ہی کرے گا، اور جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر احکامات کو مانے گا، یعنی رسولوں پر اعتبار رکھے گا اور ان پر جو نازل ہوئی ہے کتابیں ان پر یقین رکھے گا کہ یہ حق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ناظرین اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ مزید انعامات کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ اے عیسیٰ یہ بھی یاد کر کہ بنی اسرائیل نے تجھے اس قدر ستایا تھا کہ قتل کا ارادہ کر چکے تھے، یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کہتے تھے کہ جو جادو کرتا ہے اس کی سزا یہی ہے، اور وہ لوگ تیری باتیں نہ ماننے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کے ذریعے، یعنی وَإِذْ أَوْحَيْنَا، اور جب میں نے حواریوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ ایمان لاؤ مجھ پر، برسولی ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر،
कालू आमन्ना वशहद, तो कहने लगे हम ईमान लाए और गवाह, बिअन्ना मुस्लिमूना, और गवाह रहो कि हम फर्मा बरदार हैं। तो यहाँ पे वो लोग तेरी बातें ना मानने का फैसला कर चुके थे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वो मौजूदों को जो रसूल होने के निशानियां थी, जादू बतलाते थे और कहते थे कि इनके जादू होने में शक की गुंजाइश ही नहीं। वो कहते थे कि जादूगर की सजा ये है कि इसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन मैंने इनका हाथ तुम्हारे लिए तुम्हारे कत्ल से रोक दिया। ये अल्लाह ताला का हुक्म था। वो अल्लाह ताला रियलाइज करवा रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, पुरानी आयत के जरिए बता रहे हैं, और वो अपने इरादे में कामयाब ना हो सके और मैंने तुम्हें आसमान पर उठा लिया। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर अल्लाह ताला के हुक्म से उठा लिए गए। वो दोबारा दुनिया में आएंगे और 40 साल तक हुकूमत करेंगे। तो ये कुरान पाक की हदायत के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। फिर ऐसी हालत में कि चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे और कोई बात ना सुनता था, मैंने चंद लोगों के दिल में ये बात डाल दी। जब हवारी ईमान लाए तो उनके दिलों में ये बात डाल दी कि वो तेरे दोस्त और मददगार बने। वो लोग अल्लाह की बातें सुनकर सच्चे दिल से कह उठे कि हमने अल्लाह को और उसके रसूल को सच्चा मान लिया है। ए अल्लाह, तुम्हारी बात पर गवाह रहे कि हम तेरी और तेरे रसूल की पूरी ताबेदारी करने का इरादा करते हैं। अल्लाह, इन लोगों का लक़ब हवारी हुआ जिनको दूसरी जगह अंसार, अल्लाह की मदद करने वाले कहा गया है, जैसा कि पहले सूरत आल इमरान में और फिर आगे भी आएगा सूरत निसफ में भी इसका जिक्र आएगा। तो नाज़रीन, अब तवज्जो से और गौर से सुने कि हवारियों की दरख्वास्त। अब हवारी जो थे उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या दरख्वास्त की, जरा गौर से तवज्जो से सुने इस बात पर, यानी आप ध्यान दें। इस काल हवारियूना या ईसा इब्न मरियम, तो उन्होंने कहा, हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि इज काला, जब हवारियों ने कहा, ए ईसा बिन मरियम, यानी ए ईसा मरियम के बेटे, मरियम यानी ईसा बिन मरियम, ए ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे, हल यस्ततीउ रब्बका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतन, ये क्या तेरे रब कर सकता है, यानी हम जो कहें वो कर सकता है। सवाल किया कि हमारे ऊपर भरा हुआ युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समाई, भरा हुआ ख़वान आसमान से उतारे। ख़वान मीन मुकम्मल खाने का दस्तरखान पूरा, हर किस्म की जिसमें खाने की चीजें हो, किस्म किस्म के खाने हो, तो वो हमारे लिए पके पकाए उतारे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अन, और ऊपर भरा हुआ ख़वान उतारे, यानी क्या, आसमान से। कालत तकुल्लाह, इसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। कालू नुरीदु अन्ना कुल्ला मिनहा, वो बोले हम चाहते हैं कि इसमें से खाएं, वह तत्मअन्ना कुलूबुना, और हमारे दिल मुतमिन हो जाएं, वनालमा अनकद, और हम जान लें कि सदकतना, तूने हमसे सच कहा, वनकून अलैहा मिनश शाहिदीन, और हम इस पर गवाह रहें। तो नाज़रीन सुने ये हवारियों की दरख्वास्त और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनसे जवाब। अब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हवारियों ने, तफसीर इसकी बयान कर रही हूँ। हवारियों ने देखा कि हजरत ईसा बीमारों को अच्छा कर देते हैं, मुर्दों तक को जिंदा कर देते हैं, और लोगों को इनके छुपे हुए भेद बता देते हैं। तो उन्होंने हजरत ईसा से एक सवाल किया। उन्होंने कहा, जब उन्होंने देखा कि इनमें ये सिफ्तें हैं तो हम एक और सवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि ए ईसा बिन मरियम, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए ऐसा कर सकता है कि तैयार खानों से भरा हुआ सजा सजाए एक ख़वान हमारे वास्ते आसमान से भेज दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया उनकी बात सुनकर, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो इससे डरो और इसके हुक्मों की तामील करो। उन्होंने कहा कि हमारा ईमान तो दुरुस्त है, हम अल्लाह की आजमाइश नहीं कर रहे, बल्कि मकसद यह है कि अल्लाह की दी हुई नेमत से हमारे दिलों में चैन बढ़ जाए, अल्लाह की इबादत खूब करें और इसकी मेहरबानी पर गवाह रहें। यानी यहाँ पे उनका ख्याल
تھا کہ وہ ہمیں پکا پکایا کھانا مل جائے اور ہمیں یہ تجسس نہ کرنا پڑے, یہ کام نہ کرنا پڑے کہ ہم کھانے کے لیے اب کچھ کام کریں, محنت کریں اور پھر ہمیں کھانا میسر ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آل ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. پھر یہ ان کا جواب تھا حواریوں کا, اور ہمیں پکا پکایا کھانا ہمارے سامنے پیش ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی چیز مشکل نہیں تھی, لیکن اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آزماتے نہیں ہیں, اور ہمیں اس میں ذرا بھی شبہ نہ رہے کہ جو راستہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یعنی ہم کچھ جو ہے وہ نشانیاں چاہتے ہیں اپنے لیے, جو راستہ ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں, اور آپ بالکل سچے ہیں. تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے جواب میں یہ ہدایت پوشیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی اپنی ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے کا جو طریقہ مقرر کر دیا ہے وہ بہتر ہے. اسی طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ انسان بالکل محنت ہی نہ کرے, انسان کو کچھ کر کے کچھ حاصل کرنا چاہیے. ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا ہے کہ بغیر محنت کے کچھ حاصل ہو جائے, انہیں کچھ مل جائے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا. تو سخت تقوی کا خیال رکھنا ضروری ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ اس کے مقرر کی ہوئی حدوں سے باہر نہ نکلے اور اس کے غضب سے ڈرتا رہے. یہ انسان کے لیے عام قاعدہ ہے. تو ناظرین سنیں, یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے, آدم علیہ السلام کے یہاں پہ یہ بتایا کہ بدن جو ہے, بدن کو اس طریقے سے سمجھائے, روح کے اس خزانہ کا نام روح الاقدس ہے. بدن تک روح الاقدس کی طاقت لانے والا اسی روح کا ایک اور اوتار ہے. اس کا نام جبرائیل رکھا گیا, اور روح پہنچانے کا نام نفع روح یعنی روح پھونکتا ہے. بدن کی مشین کا مسالہ معمولی قاعدے کے مطابق باپ اور ماں دونوں سے مل کر حاصل ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے, لیکن 2 دفعہ اس قاعدے کو توڑا گیا ہے. ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کا بدن بناتے وقت اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کو توڑا, اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت. تو جو ان سے سنے, آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھے نہ ماں تھی. دوسرا دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت باپ کے حصہ کا مسالہ جو تھا, یہ بات سمجھانے کے لیے زمانے لفظ استعمال کیے گئے ہیں, قدرت خداوندی سے لیا گیا ہے. جبرائیل نے روح پھونک دی. یہ روح اتنی زوردار تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس سے بنائے ہوئے مٹی کے پتلوں میں روح بیا دیتے تھے. یعنی خود بھی پیدا ہوئے اور اسی طرح مٹی کے پتلوں میں بھی روح بیا دیتے تھے, اور اسی روح سے وہ بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے. اس پر غور کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بابت ساری باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. جو لوگ بجلی کی طاقت کو مانتے ہیں مگر روح کی طاقت کو نہیں مانتے, ان پر تعجب ہے. تو ایسا ماننا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا طریقہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کے وجود میں روح پھونکی, روح ڈالی. تو یہ دنیاوی مثال دے کر اس بات کو بھی سمجھایا گیا ہے, یعنی سائنس کے تقاضے کے مطابق. حضرت عیسیٰ کی دعا, اب دیکھیں یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, حواریوں نے ریکویسٹ کی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی. قال عیسیٰ ابن مریم اللہ, یعنی مریم کے بیٹے نے کہا کہ اے اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ. یہ قرآن پاک کی آیت 114 ہے. یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا اے اللہ ہمارے رب, اتار ہم پر خوان, یعنی علینا مائدۃ, خوان ہم پر, کھانے کا دسترخوان. یعنی من السماء تکون لنا عیدن, آسمان سے کہ ہمارے پہلوں اولینا, پہلوں اور پچھلوں کے لیے عہد کا دن ہو, عید کا وآخرینا, یعنی پہلوں کے لیے اور آخروں کے لیے, پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو. آیات ہو, اور تیری طرف سے من کا, اور تیری طرف سے نشانی ہو. ورزقنا وانت, ہم کو روزی دے اور تو ہی خیر الرازقین, اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. ناظرین سنیں, یعنی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں عرض کیا کہ یا اللہ آپ ہی ہماری ساری ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے والے ہیں، اپنی رحمت سے ان کے حاصل کرنے میں ہماری محنت اور مشقت کی ضرورت نہ چھوڑ، بلکہ تیار کرنے سے سجا سجایا دسترخوان ہمارے اوپر آسمان سے بھیج دے تاکہ ہم ہمارے اگلے پچھلے سب کے لیے خوشی اور عید کا باعث بن جائے۔ تو یہ حواریوں کی ریکویسٹ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ان کا پیغام دیا، اور آپ کی شفقت اور مہربانی کی کھلی ایک نشانی ہمارے ہاتھ آ جائے۔ آپ اب ہم سب کو رزق دینے والے ہیں، اور ہر صورت میں رزق آتا آپ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ کو رزق دینے کا طریقہ بدلنے میں کیا دیر لگے گی؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ آپ کی قدرت میں سب کچھ ہے، اور رزق اور روزی دینے میں آپ کی برابری تو کیا آپ کی نقل بھی نہیں کر سکتے ہم۔ وہ بظاہر کتنا ہی فیاض اور مالدار ہو۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا حواریوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے تھی، تاکہ وہ کھانے پینے کی فکر سے آزاد ہو کر سارا وقت شکر گزاری، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کے حکموں کی بجا لانے میں صرف کریں، یعنی ان کا خیال یہ تھا۔ تو اب ناظرین آگے ہے نافرمانی کی سزا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ، یہ قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 115 ہے، نافرمانی کی سزا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، کہا اللہ نے بے شک میں وہ خوان تم پر اتار دوں گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے، تو یہ آیات نازل ہوئی اس وقت فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي، پھر جو کوئی تم میں سے ان کے بعد ناشکری کرے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ ان کی سابقہ کتابیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل، اس کے بیان کے مطابق یہ آیت ہے، اور یہاں پہ فرمایا ہے کہ ناشکری کرے گا، جو کوئی تم میں سے اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ عذاباً لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ جہان میں نے کسی کو وہ سزا نہ دی ہوگی۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ایسا کر دوں گا، میں تو خوان لا کر آسمان سے آپ کی طرف بھیج دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ناشکری کرے گا تو پھر اس کا انجام بہت ہی زیادہ سنگین اور سخت ہوگا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسا عذاب کل عالمین میں، یعنی تمام جہان میں کسی کو نہ دیا ہوگا، ایسا عذاب ہوگا۔ اب سنیں اس کی تفسیر، یہاں پہ ارشاد ہے، فرمایا کہ یہ خوان تمہارے اوپر ضرور اتار دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ کو دعا کے جواب میں، لیکن یہ سمجھ لو کہ اس دن کے بعد تم میں سے جو ناشکری کرے گا ان کو ایسا سخت عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں ویسا عذاب کسی کو نہ دوں گا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں یہ ذکر کہیں نہیں کہ وہ خوان واقعی اترا یا نہیں اترا، کیونکہ قرآن مجید میں اتنی ہی بات بیان کی جاتی ہے جس سے انسان کے لیے کوئی ہدایت نکلتی ہو۔ حضرت عیسیٰ کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کے جواب میں انسان کو ایک نہایت کام کی بات بتائی گئی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ خوان کے اترنے یا نہ اترنے کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا اور نہ ہی کہیں پہ بیان ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اترا تھا لیکن لوگوں نے ناشکری کی اور اس کا اترنا بند ہو گیا اور انہیں ناشکری کی سزا ملی۔ بعض کی رائے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب سن کر لوگ ڈر گئے اور اپنی درخواست واپس لے لی۔ بہرحال دعا اور جواب دونوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن یہ پورا ہوا کہاں تک ہوا اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں ہمیں کئی فائدے باتیں سکھاتی ہیں، کئی مفید باتیں سکھائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے آگے رسول تک بے بس ہیں، اولیاء کا تو ذکر ہی کیا۔ ہمیں اللہ میں اور بندے میں اچھی طرح فرق سمجھ لینا چاہیے۔ ولی اور رسول سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سب کے اوپر حاکم ہے۔ بندے فقط دعا کر سکتے ہیں، منظور کرنا یا نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس سے عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں غلط ٹھہرنا مقصود ہے، اور ہمیں اس سے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ اور بندے میں بڑا فرق ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اس سے یہ بھی سیکھنا مقصود ہے کہ انسان کو رزق
ان طریقوں سے حاصل کرنا چاہیے جو ان کے لیے حلال طور پر مقرر کر دیے گئے ہیں، یعنی ہر رزق میں محنت درکار ہے، اس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ محنت ضرور کرنی چاہیے۔ دعاؤں، وظیفوں اور نرالے طریقوں سے بیٹھے بٹھائے رزق ملنے کی تمنا یا کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا شکر آسان نہیں اور ناشکری کا انجام اور عذاب کے کچھ نہیں۔ اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان مفت کی دولت مل جانے سے متکبر یا شیطان ہو جاتا ہے، جانور بھی بن جاتا ہے، یعنی اس کی جو ہے حیثیت جانور جیسی ہو جاتی ہے، کہ جانور جو ہے بیٹھے بٹھائے لیتا ہے، جانور آتا ہے تو نہیں مارتا، اپنے رزق کے لیے کھانا جو اسے ملنا ہوتا ہے وہ اس کو بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا، وہ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو کوئی محنت کر کے لا کے کھانا دیتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ وعید ہے کہ افسوس عیسائی دولت کی وجہ سے مغرور ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا خزانہ دیا، بے بہا رزق دیا، اور جو ہے بہت ہی دیا، تو جس سے وہ مغرور ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اس حصہ کو بھول گئے جس میں اللہ کی ناشکری کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی تھی۔ تو ناظرین، اب حضرت عیسیٰ کی گواہی یہاں پہ سنیں ذرا قرآنی آیات کے ذریعے۔ یہ عنوان تھا قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اور اس کی آیت یعنی آیت نمبر 14 ہی کا ہی بقیہ حصہ ہے، جس میں تھوڑا سا میں ذکر کر رہی ہوں 115 کا بقیہ حصہ، یعنی یہاں پہ ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ، اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یعنی یا عیسیٰ ابن مریم، یعنی اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کیا لوگوں کو تو نے کہا تھا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا، یعنی یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے قرآنی آیات کے ذریعے کہ انت قلت للناس، کیا لوگوں کو تو نے کہا تھا اتخذونی، کہ مجھ کو و امی اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہین من دون اللہ، اللہ کے سوا دو معبود ٹھہرا لو۔ وقال سبحانک، کہا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پاک ہے، قال سبحانک، تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس، مجھ کو لائق نہیں کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے للحق کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ارشاد ہے کہ کان لگا کر سن لو، قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا کر ہماری پرستش کرنا؟ حضرت عیسیٰ جواب میں عرض کریں گے کہ اے سب عیبوں سے پاک اللہ، میری کیا مجال کہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا نکالنا میرے لیے کسی طرح سزاوار نہیں، بھلا مجھ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیرا بندہ اور پیغمبر ہو کر ایسی بات کہوں جن کو کوئی معمولی بندہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے رکوع اس قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور اس کے سامنے انسان کی بندگی اور عاجزی سے پر ہے۔ اس کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اس لیے جو سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے عیسائیوں کو سیکھنا چاہیے وہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کو سیکھنا ہے۔ اس بات کو انشاءاللہ اس رکوع کے ختم پر، جس کے ساتھ یہ صورت بھی ختم ہوتی ہے، بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اب میں دل کا حال یعنی یہاں پہ قرآن پاک کی سورت مائدہ اس کی آیت نمبر 116 کا ذکر بیان کرتی ہوں، تو جسے اور غور سے سنیں دل کا حال۔ ان کنتو قلتو فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں تعلم ما فی نفسی، جو میرے جی میں ہے تو جانتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کے اشارہ کے قریب ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے خصوصیات سکھائیں، تو پھر وہ مالک جو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تمام مخلوق کو پیدا کرنے میں اس کا ہاتھ ہے، اور وہ ہر ایک کا
کے بارے میں جانتا ہے. تو یہ بات بھی اس بات کی زوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میں یہ کہا کہ تو مجھ کو ضرور معلوم ہوگا، یعنی تجھ کو اگر میں نے ایسا کہا ہے تو آپ کو اس بات کا ضرور علم ہوگا. تعلم ما فی نفسی، جو میرے جی میں ہے تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسی کا، اور میں نہیں جانتا ہوں تیرے جی میں کیا ہے، تیرے جی میں جو ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. تو یہ بات، یہ آیت قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر، بہت سی جگہوں پر وقت کے تقاضے کے مطابق بیان کی گئی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سمجھانے کے لیے. تو یہاں پہ ہے ارشاد اس آیت میں، اس سے آگے کا بیان ہے. انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ آپ سب چیزوں سے اچھی طرح واقف ہیں اور آپ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ نہ جانتے ہو کہ میں نے ایسی لغو اور ناپاک بات منہ سے نکال لی ہے. میرے تو دل میں بھی ایسا خیال کبھی نہیں گزرا، ورنہ وہ بھی آپ کو معلوم ہو جاتا، کیونکہ آپ کھلی اور چھپی دونوں طرح کی چیزوں سے اچھی طرح واقف ہے. اور میرے تو علم کیا، وہم و گمان میں بھی کبھی آپ کے بھید کی باتیں نہیں گزر سکتی. در حقیقت علم غیب فقط آپ ہی کا خاصہ ہے، کیونکہ غیب کہتے ہی اسے ہے جو انسان کی نظر سے غائب ہے. آپ کے لیے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے. تو ناظرین سنیں اب یہ قرآن پاک کی سورت 117، قرآن پاک کی سورت مائدہ، اس کی آیت نمبر 117، نبی کی شہادت. یہاں پہ ما قلت لہم الا ما امرتنی، یعنی میں نے ان کو کچھ نہیں کہا مگر جو تو نے بھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا مگر جو تو نے حکم کیا، بھی ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کے بندگی کرو، ربی جو میرا، و ربکم جو تمہارا رب ہے، وکنت علیہ شہیدا، اور جب تک میں ان میں رہا، ما دمت فیہم میں ان سے خبردار تھا، فلما توفیتانی کنت پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان کی خبر، انت رقیبا علیہم ان کے خبر رکھنے والا تو ہی تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تھے. وانت علی کل شیء شہیدا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے. یہاں پہ فرمایا اے اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور میں اپنا بے قصور ہونا ظاہر کرنے کے لیے بے قرار ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا سوال بے وجہ نہیں، ضرور اس میں کچھ حکمت ہے. پہلے وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہر نقص عیب سے پاک ہے، ایک تیرا بندہ جس پر تو نے اپنی بڑی مہربانی کی کہ اپنا رسول اور پیغمبر مقرر کیا، ایسی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ کی برابری کا دعویٰ کرے. پھر عرض کرتے ہیں کہ مجھے تو اتنا علم نہیں کہ آپ کے بھید سمجھ سکوں اور اس سوال کے اندر جو حکمت ہے اس کو دریافت کر سکوں. آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ خود خدا بن بیٹھوں. پھر جو کچھ انہوں نے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے دنیا میں کیا وہ بیان کرتے ہیں. اس آیت میں اسی کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں اے اللہ میں نے ان سے سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جس کے کہنے کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی میرا اور تمہارا پالنے والا، حفاظت کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس لیے اس کے آگے بندوں کی طرح سر جھکاؤ، اس کے ساتھ اپنی بے بسی اور بے چارگی کا اقرار کرو. اس کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. اے اللہ مجھے تو ان کی باتوں کے جبھی تک خبر تھی جب تک میں ان کے اندر موجود تھا. جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر ان کی دیکھ بھال کرنے والا تو آپ ہی تھا، یعنی آپ ہی تھے، اور تیرے سوا اور کون ہے جو دیکھ بھال کرے، کیونکہ تو ہی ہر چیز کا نگران اور محافظ ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ ضرور اس سوال سے غرض یہ ہوگی کہ میری پیروی کے دعوے داروں کا اس طریقے سے قصور ثابت کر کے ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی جائے. اس لیے ایک رحم دل پیغمبر کی حیثیت سے ان کی نہایت مناسب الفاظ میں سفارش کرتے ہیں جو آگے کے سبق میں ہے. توجہ سے اور غور سے سنیں، یہاں پہ اللہ سے رحم کی درخواست. اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لوگوں کے لیے رحم کی درخواست کی. ان تعذبہم، یہ آیت نمبر 118 ہے. ان تعذبہم سورۃ مائدہ کی. فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے. ان تعذبہم فإنا عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیری بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَكُمْ، کتنے خوبصورت الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی درخواست کی، ان کی ریکویسٹ کی. انہیں تغفر لہم فإنک، اگر تو ان کو معاف کر دے تو انت العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے. ناظرین یہاں پہ توجہ سے غور سے سنیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی خیال سے عرض کریں گے کہ اے احکم الحاکمین، آپ ان کو عذاب دے. تو یہ درخواست ہے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، کیونکہ آپ ان کے پورے مالک ہیں اور یہ آپ کی بےکس اور لاچار بندے ہیں. شیطان کے بہکانے سے سب سے بڑا جرم کر بیٹھے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کو بخش بھی سکتے ہیں. اس صورت میں حال میں بھی آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ آپ سب سے زیادہ طاقت والے ہیں. کسی کی کیا مجال کہ آپ کے فیصلے میں چون و چرا کر سکے. پھر آپ ہی یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے معاف کر دینے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، کیونکہ آپ حکیم ہیں اور ہر بات کی تہ تک کو پہنچے ہوئے ہیں اور ہر کام کے نتیجے سے واقف ہیں. ایک زبردست دانا اور بینا حاکم سے رحم اور کرم کی درخواست کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی بے بسی کا اور اس کے بے پناہ قدرت اور طاقت کا اقرار کیا جائے. تو ناظرین اب آپ غور سے سنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ. یہاں پہ ہے اللہ کا فیصلہ. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ نے فرمایا، یعنی قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اور اس میں آیت نمبر 119 اور 120 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اس کا ترجمہ اور تفسیر. اللہ کا فیصلہ. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دن ہے کہ سچوں کے، صدقہم صادقین، سچوں کے ان کا سچ کام آئے گا. یعنی سچوں کے لیے جو سچے ہیں، صادقین ہیں، ان کے لیے ان کی صداقت کا سچ کام آئے گا. لہم جنت تجری، ان کے لیے جو سچے ہیں، صالحین ہیں، مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے لہم جنت تجری، ان کے لیے باغ ہیں جو من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی سلطنت، اور وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، ان کے بیچ میں ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ شیء قدیر، وہ ہر چیز کا قادر ہے. تو ناظرین توجہ سے اور غور سے سنیں اس آیت کی تفسیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا بیان سن کر فیصلہ فرمایا کہ آج ٹھیک راستے پر چلنے والوں کے لیے ان کا ٹھیک رہنا اور ان کو نفع دے گا، اور آج سچے آدمیوں کے ان کی سچائی کام آئے گی. اس فیصلہ میں مجرموں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کا حال اسی فیصلہ سے بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے. اس کے صاف ذکر کی ضرورت نہیں، اور یہ وہ طرز بیان ہے جو کلام پاک ہی کا حصہ ہے. یعنی ارشاد ہے کہ آج کا دن وہ ہے کہ جس میں اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ ملے گا، اور جنہوں نے سچائی اور خلوص کے ساتھ دنیا میں اللہ کے حکموں کی تعمیل کی ہے، آج وہ اس کا پھل پائیں گے. انہیں رہنے کے لیے ایسے باغ ملیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے قرآنی آیات کے ذریعے. ایسے باغ ملیں گے جن کے صحنوں اور درختوں کے نیچے صاف شفاف نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پھر یہ باغ ان سے کبھی چھیننے نہیں جائیں گے، یعنی کبھی واپس نہیں لیے جائیں گے، بلکہ وہ انہیں کو بخش دیے جائیں گے تاکہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں.
یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ انعامات اللہ کی طرف سے ملیں گے جس کے قبضہ میں آسمان زمین اور ان کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کچھ ہے, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو اس کی قدرت سے خارج ہو. اس فیصلے میں برے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ خود سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو ناظرین, یہ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کو پورا کر دیا ہے, اور اصل میں اس کے سارے مضمون ایک ہی موضوع کے گرد گھومتے ہیں. اگر ہم اس موضوع کو سمجھ لیں تو ہم اس سورت سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, زندگی اور خوشی اور کامیابی کے ساتھ بسر کر سکتے ہیں. تو ناظرین, آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آئندہ میں اس سے آگے والی سورۃ مائدہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے, اس سے آگے والی سورۃ انعام کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اور امید کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآنی آیات کے ذریعے دنیا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.